ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ السلام عليك يا سار الله وابن الساره، السلام عليك يا قتيل الأمراء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ پروگرام محرم امام حسین اور کربلا میں ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں جو آپ تک بات پہنچائی وہ یقیناً قابل غور تھی، اور ان ایپیسوڈز میں ہمارے ساتھ مسلسل بنے رہے شوکت عابدی صاحب قبلہ، جنہوں نے آپ کو جو باتیں آپ تک پہنچائیں وہ یقیناً قابل غور تھیں۔ اور ایک بار پھر سے ہم آپ کے سامنے اپنے مہمان شوکت عابدی صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ شوکت عابدی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے آڈینس کا بھی استقبال کرتے ہیں، اور ہم اپنے اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے محرم، کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے۔ جو کچھ باتیں رہ گئی تھیں یقیناً ہم ان باتوں کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ شوکت صاحب، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے جو باتیں ہمارے ناظرین کو بتائیں، کافی فیڈ بیکس آئے، اور لوگوں نے یہ بات بھی کہی کہ حقیقت میں یہ جو گفتگو تھی آپ کی، جو بھی آپ کی تقریر تھی، وہ سن کے بہت متاثر ہوئے۔ تو شوکت صاحب، جو فیڈ بیک آئے اس کے اندر یہ ہم سے پوچھا گیا ہے کہ آپ نے عرب کے جو بدو تھے ان کے سلسلے سے، اور جو منافقین نے مسجد بنائی تھی مدینے میں اس کو جو گرایا گیا، کیا اس کا ریفرنس کہیں ہے؟ اس کی وضاحت کر دیں، خاص کر ہمارے ناظرین کا یہ سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حسن آصف صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ سوال جن لوگوں نے فیڈ بیک دیا تھا ان کے سوال کو ہم تک پہنچایا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کم سے کم لوگوں نے اس کو دیکھا اور سمجھا، اور سمجھنے کے بعد ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوا کہ وہ سوال کریں۔ یقیناً سوال اٹھانا چاہیے، بے شک، ان کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ بے شک۔ میرے پاس وہ چیز یہی موجود ہے جو میں نے مسجد ضرار کے سلسلے میں بات چیت کی تھی۔ وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، مفہوم سمجھ لیجئے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ضرر یعنی نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر پھیلانے کے لیے اور مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، کیوں بنائی گئی مسجد؟ نقصان پہنچانے کے لیے، ضرر پہنچانے کے لیے، کفر پھیلانے کے لیے، مومنین کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور اس شخص کو گھات کا موقع دینے کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے لڑتا رہا ہے۔ کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے؟ وہ لوگ جو گھات لگا کر دھوکے سے حملہ کرتے تھے اور اللہ اور رسول کو نقصان پہنچاتے تھے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے مسجد تیار کی گئی۔ اور یہ ایسے لوگ تھے جو قسمیں کھا کر یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا ارادہ سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں تھا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 ہے، ناظرین اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اس میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ مسجد ضرار بنائی گئی نقصان پہنچانے کے لیے، کفر پھیلانے کے لیے،
مومنین کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے اور ان لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو ایک عرصے سے اللہ اور رسول کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس مسجد کو مسجد ضرار قرآن نے کہا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 میں اس کا ذکر ہے، اور اس کو پیغمبر نے کروایا اور یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ وہ اللہ اور رسول کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ سب کے سب منافق ہیں۔ اس کے مطلب منافق مسجد بھی بنا سکتا ہے، جب رسول کے سامنے پہنچا سکتا ہے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو رسول کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ آج بھی بہت سی ایسی مسجدیں ہیں جہاں سے اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ آج بھی بہت سی مسجدیں ہیں جہاں سے یہود و نصارہ جو اسلام کے بدترین دشمن ہیں ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ آج بھی بہت سی مسجدیں ہیں جہاں سے پیغمبر کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ آج بھی بہت سی ایسی مسجدیں ہیں جہاں سے پیغمبر کو لیے صلاۃ و سلام پڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ آج بھی بہت سی مسجدیں موجود ہیں جو ان لوگوں نے تیار کی ہیں کہ جو رسول اللہ کی قبر کو کہتے ہیں کہ ہاذا صنم اکبر، یہ سب سے بڑا بت ہے، یہ اسے بھی گرانا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ ہیں، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ اس وقت تھے رسول اللہ کے پیریڈ میں جو رسول کی انسلٹ کرنا چاہتے تھے، ان کو ضرر پہنچانا چاہتے تھے۔ ان کے زمانے میں بھی ضرر پہنچائی جا رہی ہے، آج بھی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر کے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ منافق ہیں اور ان کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 میں موجود ہے۔ دوسری بات، آپ نے عرب کے بددعوں کے بارے میں پوچھا، اس کا ذکر بھی سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں موجود ہے۔ اس کا بھی ترجمہ مفہوم یہ سمجھ لیجئے کہ عرب کے دیہاتی کہتے ہیں، عرب کے دیہاتی، بدو یا دیہاتی، عرب کے دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہا کرو کہ تم اسلام لائے ہو، ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں گزرا ہوا ہی نہیں ہے، اور اگر خدا کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں بھی صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے کہ کچھ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ایمان والے ہیں، ان کو بتا دیا گیا کہ ابھی تم نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام لائے ہو، ایمان تمہارے گلے سے اترے نہیں۔ کب بنو گے ایمان والے؟ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرو گے۔ تو اس کے مطلب جو میں نے کہا تھا کہ منافقین موجود تھے، جنہوں نے مسجد ضرار بنائی تھی، وہ بھی موجود ہے، عرب کے بدو ٹائپ کے لوگ موجود تھے، وہ بھی یہاں کے اوپر اس آیت کو میں نے ریفرنس دے دیا۔ اب جس کا دل چاہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 اٹھا کر دیکھ لیں، اور نہیں ملے تو پھر فیڈ بیک پر پھر سے بتا دے اور آپ اس کو بتا دیجئے گا۔ بالکل صحیح۔ ناظرین آپ خاص کر دیکھ لیں، قرآن مجید میں موجود ہے، اور جو آیات بتائی ہیں آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے آڈینس سے بھی چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں۔ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ آپ کا نام؟ شاہ نواز صاحب۔ جی شاہ نواز صاحب سوال۔ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ سے پوچھا تھا کہ تقوی اور حاکم میدان غدیر میں جو مقرر کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا من کن تم مولا، تو یہ بتائیے یہ کہیں لکھا ہوا ہے یا اس کا کوئی ریفرنس ہے، کچھ بتائیں گے آپ؟ بہت اچھی بات چیت ہے، آپ کا انداز بہت اچھا ہے۔ اگر یہی انداز ہو کہ لوگ پوچھیں، حوصلہ کریں، لوگ ہمت نہیں کرتے۔ جناب والا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کے ریفرنسز بے شمار ہیں اور بہت سی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ فی الحال یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک ایسی وٹنس دے دوں کہ آپ خود جا کر اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا تو نام سنا ہے؟ سنا ہے نا؟ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی،
جو حضرت علی کی ولایت کا انکار کرے اس کے گردن پر میری تلوار. اور اس کتاب کو خطبہ غدیر بھی ٹائپ کیجئے گا نیٹ پر تو یہ اردو میں بھی اویلیبل ہے اور انگریزی میں بھی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, minhaj.org پر جائیے, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی سائٹ کو دیکھیے, اس پر یہ کتاب پڑھی ہے. ان کی عمر جس وقت 51 سال کی یا 55 سال کی تھی, اس وقت انہوں نے کہا کہ بھائی میری عمر چونکہ اتنی ہے اس لیے اس حدیث کے ریفرنس میں 55 ریفرنسز انہوں نے دیے ہیں. 103 پیج کی کتاب ہے, اس کتاب میں انہوں نے 23 پیج لکھے ہیں اور 80 پیج کے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں. 51 بڑے صحابیوں سے, بڑی بک سے وہ ریفرنس دیا ہوا ہے کہ جب یہ آیت آئی یا ایھا رسول بلغ, آپ پہنچا دیے, تو پیغمبر نے میدان غدیر میں روکا اور روکنے کے بعد تمام مجمع کے سامنے حضرت علی کو بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو یہ ریفرنس آپ ابھی بھی اپنے نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں, اپنے موبائل پر دیکھ سکتے ہیں, وہ کتاب آپ کے پاس اویلیبل ہے. بہت خوب شوکت صاحب, آپ شاہ نواز صاحب دیکھ سکتے ہیں ریفرنس کے ساتھ چیزیں موجود ہیں. اور ہمارے ناظرین سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ جس طریقے سے فیڈ بیک آپ کے آ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ ہم سے بھی سوال کر سکتے ہیں. یہ سوال میں شوکت صاحب تک پہنچاؤں گا اور وہ یقیناً اس سوال کا جواب پورے ریفرنس کے ساتھ دیں گے. شوکت صاحب, کربلا کا جو واقعہ, اتنا درد بھرا واقعہ کہ حقیقت میں جس کی یاد آج بھی منائی جاتی ہے, کیا اس واقعے کے سلسلے سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کوئی پیشین گوئی کی تھی؟ جی, یہ بھی واقعہ بے شمار کتابوں میں موجود ہے کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی, اس کے بعد جناب جبریل اس پیغام کو لے کر آئے جس میں بتایا گیا کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہونا ہے. اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے, اس کو پتہ تھا کہ کیا کیا ہونا ہے, تو اس نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا. جناب جبریل لائے اور آنے کے بعد اس کو بتایا, اور جب آپ بڑے ہوئے 4-5 سال کے, اس وقت بھی بتایا گیا. تو یہ تمام باتیں بتا دی تھیں, یہاں تک کہ جب اس بات کو سنا تھا رسول اللہ کی بیٹی نے, حضرت علی نے, امام حسن موجود تھے, امام حسین موجود تھے, اور اس کے بعد پوچھا گیا تھا کہ اس طرح کا واقعہ ہونا ہے, یعنی اس کے بغیر اسلام نہیں بچ پائے گا. تو امام حسین نے اپنی ایکسیپٹنس, اپنی منظوری اس میں دے دی. ٹھیک ہے, تو یہ پوچھا گیا کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو آپ ہوں گے؟ رسول اللہ سے پوچھا امام حسین کی والدہ جناب فاطمہ نے, انہوں نے کہا کہ میں نہیں ہوں گے. علی ہوں گے؟ کہا نہیں. حسن ہوں گے؟ کہا نہیں. کب پھر کون ہوگا جو اس کی یاد منائے گا؟ جب میرا بچہ پورے دین کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دے گا تو اس کی یاد کون منائے گا؟ تو کہا خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا جو اس یاد کو منائے گی. اور خود پیغمبر نے اس واقعے کو سننے کے بعد خود وہ روئے. ٹھیک ہے, اس کا ذکر کیا. تو پہلا اس واقعے کو ہونے سے پہلے رونے کا جو عمل ہے وہ پیغمبر کا ہے, سنانے والے جناب جبریل ہیں. یہ واقعہ سنایا گیا ہے پیغمبر کے گھر کے اندر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی موجودگی میں. ایک تو یہ ہے. اتنا ہی نہیں, آپ نے اپنی زوجہ جناب ام سلمہ کو ایک شیشی میں کربلا کی خاک دی, کہا اے ام سلمہ اس کو سنبھال کر رکھ لینا, اور جیسے ہی یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے گی تو تم یہ سمجھ لینا کہ میرا بچہ شہید ہو گیا. اور تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اتنا ہی نہیں ہوا کہ جناب ام سلمہ 10 محرم کو لیٹی ہوئی تھیں, ان کی آنکھ لگی, انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کے بال پریشان ہیں, گرد آلود ہیں, وہ رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ام سلمہ میرا حسین ریگزار کربلا میں شہید کر دیا گیا. تو پیغمبر نے اپنے سامنے ہی اس کو بتا دیا تھا
سب نے اپنی منظوری دے دی تھی کہ اس واقعے کو ہونا ہے. پیغمبر نے یہی بتا دیا تھا کہ قوم ہوگی جو اس کی یاد بنائے گی. پیغمبر نے اپنی زوجہ کو اس طرح سے خاک بھی دے دیا تھا تاکہ پتہ چل جائے. تو یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے, بے شمار اس کے ریفرنسز ہیں. اس میں شیعہ اور سنی دونوں رائٹرز کی لکھی ہوئی تمام کتابیں موجود ہیں. سائم چشتی صاحب کی کتاب شہید ابن شہید ہے 2 جلدوں کے اندر, اہل سنت کے ایک عالم دین ہے, امام حسین کی شہادت پر لکھا ہوا, اس میں تمام ریفرنسز موجود ہیں, اٹھا کر دیکھا جا سکتا ہے. بہت خوب. شوکت صاحب, ہمارے آڈینس میں سے ہی نے ایک سوال کیا ہے, وہ خود آپ سے پوچھ سکتے ہیں. غلام عباس صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ سے سوال کیا تھا, اور اس ایپیسوڈ میں بھی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یزید جب اتنا برا انسان تھا, فاسق و فاجر تھا, اور بہت ساری برائیاں اس میں پائی جا رہی تھیں, تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیسے تخت حکومت تک پہنچا, آخر کیا وجہ تھی؟ کسی نے اسے پہنچایا, یا پھر لوگوں نے سپورٹ کیا, یا پھر وہ کیا وجوہات تھے, وہ آپ بیان کر دیجیے. دیکھیے غلام عباس صاحب, بات بہت ہی دور تک نکل جائے گی. بہتر یہ ہے کہ اس سلسلے میں کتب بینی کی جائے. نٹ شل میں اتنا سمجھ دیجئے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منافقین بہت شاطر تھے, وہ کام کر رہے تھے ان طاقتوں کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو نقصان پہنچانا چاہتے. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ رسول ایسا نہیں کہ ان کو پہچانتے نہیں تھے, رسول صرف خارجیوں کو پہچانتے تھے, رسول سب کو پہچانتے تھے. یہاں تک کہ رسول اللہ نے اپنے صحابیوں کو بتا دیا تھا کہ کون کون منافق ہیں. ایک بار رسول اللہ ایک جگہ سے واپس آ رہے تھے, پہاڑ پر ایک بہت ہی پتلا سا راستہ تھا, اس میں سے پیغمبر کا ناقہ گزرنا تھا. رات کی تاریکی تھی. پیغمبر نے کہا کہ دیکھو ہم اس پتلے سے راستے سے سنبھل کر گزریں گے, جب ہم گزر جائیں تو تم لوگ دھیرے دھیرے یہاں سے گزرنا, یہ راستہ بڑا خراب ہے ورنہ یہاں سے گرنے کے بعد جان نہیں بچے گی. پیغمبر جیسے ہی اس پہاڑی سے گزرنے لگے تو کچھ منافقین نے کیا کیا, اس اونٹ کو بھڑکانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ پیغمبر گر جائیں اور دین کا کام ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے بہت تیز بجلی چمکائی اور بجلی کافی دیر رکی رہی. پیغمبر کے ساتھ حذیفہ بن یمان صحابی رسول موجود تھے. انہوں نے کہا, اور پیغمبر نے ڈانٹا, جب ہاتھ بڑھا لیکن اونٹ تک نہیں پہنچا تو یہ ہاتھ پیچھے کرنے لگے, تو پیغمبر نے ڈانٹا تو یہ سب چلے گئے. تو حذیفہ بن یمان نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کو گرانے کے لیے؟ کہا پیغمبر نے, اے حذیفہ یہ منافق ہیں, ان کو پہچان لو. حذیفہ بن یمان کو رازدار صحابی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جناب حذیفہ بن یمان نے رسول کے اس راز کو فاش نہیں کیا. لوگوں نے بار بار لوگ ان سے پوچھتے تھے, اے حذیفہ وہ کون لوگ تھے جو پیغمبر کے ناقے کو گرانے کے, لیکن چونکہ پیغمبر نے ان کو رازدار بنا دیا تھا اس لیے. تو منافق وجود میں تھے, منافق اپنا کام کر رہے تھے, سادہ لاؤ مسلمان, عرب کے بدو ٹائپ. لیکن ایک گروپ اور تھا, یہ وہ گروپ تھا کہ یہ کلمہ تو پڑھ چکا تھا لیکن دل اس کے اسلام کی طرف نہیں ہوئے تھے. تو پیغمبر ان کو کیا کرتے تھے, ایکسٹرا, یعنی اگر مال غنیمت میں ایک حصہ کسی سپاہی کو ملتا تھا تو ان کو دگنا حصہ دیا جاتا تھا. تو یہ دیکھ کر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا, یا رسول اللہ یہ تو اتنی ان لوگوں نے جنگ کی, اتنا پریشان کیا, اب یہ ابھی جمعہ 8 دن ہوا یہاں کے اوپر آئے ہیں, آپ ہم سے زیادہ ان کو دے رہے ہیں. تو پیغمبر نے کہا ان کے دل جو ہیں ابھی اسلام کی طرف نہیں پلٹے ہیں, ہم اس پہ اس لیے احسان کر رہے ہیں تاکہ یہ سائلنٹ رہیں, یعنی فتنہ شروع نہ کر دیں. تو پیغمبر جانتے تھے خارجی بھی ہیں, پیغمبر جانتے تھے مؤلفۃ القلوب بھی ہیں, پیغمبر جانتے تھے کہ منافق بھی ہیں. انہی لوگوں کا جو نیکسس تھا
یہ بعد میں اقتدار پر بڑی خوبصورتی سے قابض ہو گیا۔ یہ قابض اس لیے ہوا، کل میں نے کہا تھا آپ کو، چونکہ معاشرے میں غلط کو غلط کہنے کی طاقت سلب ہو گئی تھی، اور علی غلط کا ساتھ لینا نہیں چاہتے تھے۔ جیسے ہی حضرت علی پہلے خلیفہ نہیں بنے، سب سے پہلے ابو سفیان حضرت علی کے پاس آیا۔ اس نے کیا کہا؟ اے علی، اگر تم کہو تو مدینے کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے پاٹ دوں، یہ تو تمہارا حق تھا، تمہارا حق کیسے چھین لیا گیا؟ میں تمہیں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ چاہتا تھا کہ فوراً بٹوارا ہو جائے۔ منافقون والی آیت کیا تھی؟ بانٹ دیا جائے، اختلاف اقتدار کے لیے کیا ہو جائے؟ جنگ ہو جائے، اسلام ختم ہو جائے۔ حضرت علی نے کہا کہ تو کب سے اسلام کا دوست ہو گیا؟ اس کے مطلب حضرت علی غلط لوگوں کا ساتھ لے کر حکومت بھی نہیں حاصل کرنا چاہتے تھے۔ حضرت علی اس لیے خاموش تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی محنت سے رسول اللہ نے جو اسلام، تو اب ایک ہی طریقہ ہے کہ صبر کرو۔ اگر سب لوگ حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو پھر کچھ بات ہی نہیں ہوتی۔ تو یہی وجہ تھی کہ وہ مؤلفۃ القلوب، وہ منافقین، وہ خوارج، ان لوگوں نے اقتدار تک جانے کے لیے، چونکہ اقتدار تک پہنچنے کے لیے تقوی کی ضرورت تھی، تقوی ان میں اس لیول کا پایا نہیں جاتا تھا۔ قرآن کی کنڈیشن تھی کہ وہی افضل ہوگا جس کا تقوی سب سے بلند ہوگا، جو ٹاپ آف دا ٹاپ ہوگا اس کے پاس لیڈرشپ ہوگی۔ ٹاپ آف دا ٹاپ میں کیونکہ حضرت علی تھے، ٹاپ آف دا ٹاپ تک پہنچنے کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی تھیں۔ عبادت کا ٹائٹل حضرت علی کے سر، سخاوت کا ٹائٹل حضرت علی کے سر، صبر کا۔ اب صبر پاور رکھنے کے باوجود اپنے رائٹ کو نہ لینا اور صرف اسلام کے لیے صبر کر لینا، کس کی مجال تھی؟ اگر حضرت علی صبر نہ کرتے تو گلے میں حضرت علی کے پھندا ڈال دیتا، جس نے خیبر، خندق سب اکھاڑ کے رکھ دیا۔ لیکن صبر کی بھی انتہا تھی۔ حضرت علی نے صبر، کوئی بھی کمزور آدمی ہوتا اگر اس کے دروازے کے اوپر کچھ لوگ چڑھ کے آتے، اس کی بیوی کو زخمی کر دیتا، بہادر آدمی کہاں برداشت کرتا؟ کمزور نہیں۔ یہ امتحان تھا علی کا کہ علی صبر کریں۔ صبر کی وجہ سے، کیوں صبر کیا؟ چونکہ ساتھ دینے والے نہیں تھے۔ یہاں تک کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خود نکلی مدینے کے اندر کہ لوگ علی کا ساتھ دیں، لیکن علی کا ساتھ نہیں دیا گیا۔ یہاں تک کہ علی کو لوگوں نے سلام کرنا تو چھوڑ دیجئے، علی کو لوگوں نے جواب دینا بند کر دیا۔ تو حالات اس لیے اتنے خراب ہوتے چلے گئے کہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ یہی وجہ تھی کہ یزید جیسا فاسق و فاجر صرف 50 سال کے بعد تخت خلافت کے اوپر مسلط ہو گیا۔ شراب رسول اللہ منع کرنے کے لیے آئے تھے، ظلم رسول اللہ ختم کرنے کے لیے آئے تھے، یعنی جو چیزیں پیغمبر حرام کر چکے تھے ان تمام چیزوں کو رائج کرنے والا تخت خلافت پر بیٹھا ہوا تھا اور لوگ بیعت کیے ہوئے تھے۔ حالات یہ ہو گئے تھے کہ ان لوگوں نے، جو لوگ تھے منافق، خارجی، مؤلفۃ القلوب، یہ سب کے سب ایک ساتھ مل کر کام کرنے لگے۔ ہمارا معاملہ یہ رہا کہ ہم سب کو صحابی کہنے لگے۔ ہم خاموش ہیں، ہم تحقیق نہیں کرنا چاہتے، ہم غور و فکر نہیں کرنا چاہتے۔ تو جب تک تحقیق خود نہیں کرے گا امت مسلمہ، وہ چاہتی ہے کہ اس پیریڈ میں لکھ دیا گولڈن پیریڈ آف اسلام تھا، بڑا ذری دور تھا، ادھر مت کرو، وہ صحابہ کا پیریڈ تھا، وہ تابعین کا پیریڈ تھا، وہ تبع تابعین کا پیریڈ تھا۔ تو جناب جب تک اس سلسلے میں غور و فکر نہیں کیا جائے گا، صحابی ہمارے سر آنکھوں کے اوپر، لیکن صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس نے حالت ایمان میں پیغمبر کو دیکھا اور آخری سانس تک اس کی اطاعت پیغمبر میں گزر گئی، وہ صحابی ہے، ہمارے سر آنکھوں کے اوپر ہے۔
چونکہ وہ ایک مجمع تھا، وہ ایک گروپ تھا، اس میں صحابی بھی تھے، اس میں خارجی بھی تھے، اس میں مؤلفۃ القلوب بھی تھے، ان میں منافق بھی تھے. جب تک تاریخ کا اس اینگل سے جائزہ نہیں لیا جائے گا، حق اور باطل کا فرق نہیں کیا سکتا. حق کا ساتھ نہ دینے کی بنیاد کے اوپر یزید جیسا فاسق و فاجر بیٹھ گیا اور اس کے نتیجے میں ہی کربلا ہوئی ہے. بہت خوب شوکت صاحب. شوکت صاحب ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے زیادہ، تو ہم اس ایپیسوڈ کو یہیں پر روکتے ہیں، اور ہماری ناظرین کوشش رہے گی انشاءاللہ کہ اگلے ایپیسوڈ میں اور جو کچھ سوال رہ گئے ہیں، ابھی بہت سارے سوال ہیں، تعزیہ عزاداری کے بھی سلسلے سے کچھ اور سوال آئے ہیں جو ہمارے آڈینس کے پاس بھی سوال ہیں. تو شوکت صاحب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں. اپنے آڈینس سے بھی اجازت چاہتے ہیں اور ناظرین آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ بنے رہیے. انشاءاللہ میں حسن آصف شوکت عابدی کے ساتھ اور پوری آڈینس اور آپ کے ساتھ پھر ایک بار موجود ہوتا ہوں. تب تک کے لیے خدا حافظ. حسین